کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب، اللہ کی طرف سے آواز آئی، بھائی نعرہ تکبیر بولنا، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، ارے میرے محبوب انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ اللہ جل جلالہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ میرے دوستو اس پر علامہ رومی نے جو شعر پڑھا ہے، آہا بولو سبحان اللہ، بولو میں نے بولو نا سبحان اللہ بولو، بھلے آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آئے گا مگر شعر ایسا شعر ہے کہ علامہ رومی نے جب یہ شعر لکھا اسی رات کو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح لکھا وہ مجھے سنا، جو صبح لکھا وہ مجھے، جب علامہ رومی نے سنایا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں رومی تیری سفارش کروں گا اور جو محبت سے پڑھے گا سنے گا اس کی بھی سفارش کروں گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور مکمل اٹھایا، اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ علامہ رومی فرماتے خسف القمر بجمالہ، بہت پیارا بہت پیارا، خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجهہ صلو علیہ وآلہ۔ علامہ رومی فرماتے میرا نبی تو ایسا نبی تھا چاند کی طرف دیکھنے لگتا، چاند بھی آپ کے حسن کو دیکھ کے شرما جاتا، میرا نبی تو ایسا نبی تھا، ایسا جلال تھا کہ پتھر اور درخت بھی آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ میرے نبی کو نبوت نہ ملی مگر چہرہ اٹھا دیا، اللہ نے پانی برسا دیا اور اللہ نے کہہ دیا انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ پڑھو نہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے پہلی بات لا الہ الا اللہ میں نے ایک بات آپ سے پوچھی تھی کہ اللہ کا مقابلہ، اب میں آپ سے دوسری بات پوچھ رہا ہوں، نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایسے جواب مت دو، کیا سکھایا؟ کرتے؟ تیرا چہرہ تو دیکھ کیسا ہو گیا، تو جنت میں جاوے تو حور بھی چوکے ہیں کہ کون آ گیا۔ ایک بات ان کو سنا ہوئے ادھر، سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے آپ کو سننا میری شادی کیسے ہوئی؟ یہ سوچتا ہے کہ مولانا ایسے کی بات، یہ بہت نپھٹ مولانا ہے بھائی۔ ہاں حافظ اقبال سننا ہے؟ کیوں؟ جیسے اپنی شادی سنا کے بیٹھا ہو۔ ہمارا آپ کو معلوم ہوگا، بلکہ یہاں بڑے بوڑھے بھی میری گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہمارے زمانے میں، لیکن یہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ دیکھو میں یہ آپ کو ہنستے ہنساتے بہت ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ غلط ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرنا ہو تو اسے دیکھنے کی شریعت میں، بولو نا، جو ہے اجازت وہ اجازت ہے، لیکن موبائل نمبر لے کے نہیں آنے کا، چیٹنگ نہیں کرنے کا، وہ حرام ہے۔ بولو وہ بہت صحیح نیت ہو شادی کی تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے، باقی آگے کوئی بات چیت معلوم نہیں۔ یہ مسئلہ کسی نے سنا ہوگا، آدھا سنا آدھا نہیں سنا، ایسا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی کے پاس گیا اور جا کے نے 20 سوال پوچھا لڑکی کو، وہ لڑکی بھی حیران ہو گئی، وہ لڑکی حیران ہو گئی، یہ دیکھنے آیا کہ میرا ایگزام لینے کے لیے آیا، لیکن لڑکی تھی مدن پلے، کچھ نہیں۔ اچھا 20 سوال تو پوچھ لیا،
फिर 21वां सवाल भी उसको पूछता, क्या पूछता मालूम? सुनना, क्योंकि यहाँ भी ऐसे होते हैं। वो 21वां सवाल क्या पूछता मालूम? देख, अगर तेरी और मेरी शादी हो जावे, तेरी और मेरी अगर शादी हो जावे, तो तेरा बाप शोरूम से कार निकाल के देगा मेरे? ऐसे भिखारी यहाँ भी बैठे हो। जब लड़की आती ना, बहू आती ना हमारे घर में, तो फर्नीचर भी आता है, मोटर बाइक भी आती है, गाड़ी भी आती है, कबाड़ भी आता है, पलंग भी आता है, और सब लाने के बाद भी कहते तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे भिखारी यहाँ बैठे होंगे। लेकिन भिखारी दो तरह के होते हैं। एक वो होता है जो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। और एक ये पौश भिखारी यहाँ बैठा है, हराम है मेरे दोस्तों, हराम है। इस तरीके से मांग मांग के लेना, ये कयामत में कहीं अल्लाह भिखारी बन के न उठा। तो खैर, मैं तो वो बात कर रहा हूँ, कितने लड़के ने कितने सवाल पूछा? 21वां भी पूछ लिया। 21वां तो बहुत खतरनाक पूछा कि तेरी मेरी अगर शादी हो जावे तो तेरा बाप शोरूम से गाड़ी निकाल के देगा। अब लड़की थी मदन पल्ली की, इसने कहा गाड़ी की बात कर, मेरा बाप प्लेन देगा। लड़की भी ऐसी मामूली नहीं, आगे जो गाड़ी वाड़ी की बात करता, अरे मेरा बाप प्लेन देगा, लेकिन पहले तेरे बाप को पूछ गया एयरपोर्ट बनाने की ताकत है या तवा गरम क्या रोटी पकाने हराम नहीं भाई। सब सुनेंगे ना, इंशाल्लाह सुनेंगे ना। अभी तो हम दूसरी बात पे चल रहे हैं ना, टाइम तो नहीं हो गया ना आपका, तो दूसरी बात के लिए साथ में बोल दो ना, मुस्तफा का दामन बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक चीज मैं सबको सुनाता हूँ, आपको सुनाऊं? सबसे अच्छी जबान सोच के, यहाँ भी कुछ जबान बोलते मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। हाफिज रिजवान बोले गाड़ी में, अभी हम लोग जो गाड़ी में आए ना, ये और हमारा वो जो ड्राइविंग कर रहे थे सैफ अली, ये दोनों तेलुगु में। मैं मौलवी उस्मान को बोला अपने को गाली भी देता हूँ, तो मुझे मौलाना उस्मान कहते क्या करें? मैंने कहा गुजराती में शुरू हो जाए, तो सीधे ही वापस उर्दू में आ गया। नहीं ना, मेरे को बोलो ना, आप लोग ईमान से बोलो भाई, मदन पल्ली वालों, बस बात खत्म करूंगा, बहुत जल्दी खत्म। आप लोग ईमान से बोलो भाई कि सबसे अच्छी जबान कौन सी? पक्की बात, सबसे अच्छी जबान, भले हमको आती नहीं, लेकिन सबसे अच्छी जबान कौन सी? खैर पूरा मजमा बोले ना, सबसे अच्छी जबान। बोलो जबानें सब अच्छी, बोलो जबानें, लेकिन टॉप लेवल की जबान अगर कोई है तो कौन सी जबान है? क्यों है? आप लोग अरबी बोलते हैं, अरबी क्या बोलोगे? अरबी। अल्लाह तबारक व तआला को कौन सी जबान पसंद है? बोलो अरबी। मुस्तफा की जबान है, बोलो अरबी। सहाबा की जबान है अरबी, ताबीईन की जबान अरबी, तबे ताबीईन की जबान अरबी, औलिया किराम की जबान अरबी। अरे बोलो ना, कब्र की जबान है अरबी, हशर की जबान अरबी, नशर की जबान अरबी, कयामत की जबान अरबी, मीजान की जबान अरबी। अरे मेरे प्यारो, हदीस की जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, बल्कि मेरे प्यारो जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान भी। मतलब ये तय हो गया, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। और अरबी जबान जो है ना, ये शुरू होती है अलिफ से, अलिफ अलिफ, और खत्म किस पे होती है? बचपन में कायदा पढ़ा के नहीं पढ़ा? हाँ बोलो ना। हमारे जमाने में तो प्लास्टिक का भी नहीं था, अभी तो प्लास्टिक का कायदा है ना, देखा होगा ना, वो किससे शुरू होता है? अलिफ। खत्म किस में होता है? यानी अरबिक जबान स्टार्ट्स फ्रॉम अलिफ, एंड्स ऑन या। इतना तो आपको भी याद होगा, बोलो ना अलिफ अलिफ। पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, इतना भी याद। अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शीन सॉद दा ता दा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। मैं सही पढ़ा कि मेरे को भी जमाना है। अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम अलिफ, एंड्स ऑन। अब मेरे प्यारो, अलिफ से या तक आप एक चक्कर लगाओ, अलिफ से लेके या तक जाओ, हर हर्फ को पिकअप करो, उसमें मुस्तफा का नाम मिल जाएगा। बोलो हमारे नबी का नाम क्यों मिलेगा? अलिफ से लेके या तक, इन एवरी एंड ईच अल्फाबेट ऑफ अरबिक लैंग्वेज वी विल फाइंड द नेम ऑफ आवर प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी जबान के हर हर्फ में हमारे नबी का नाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान, बोलो अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान, इसके ऊपर कोई जबान। अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान, इसके ऊपर कोई जबान। अल्लाह बताना चाहता है इसके हर हर्फ में मुस्तफ़ा का नाम रखा, ताकि कयामत तक आने वाले को पता चले अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मेरे मुस्तफ़ा के ऊपर भी कोई मुस्तफ़ा नहीं।
بولے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. کہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے؟ جلدی جلدی. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو 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 بولو. احمد ہمارے نبی کا نام ہے. میں نے بولو نا ہے. اللہ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام, با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بشیر بشیر. قرآن میں پہلا پارا اِنَّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام تو آپ کو معلوم ہو گیا. بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, فا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. زا تک پہنچ گئے. آگے کیا تھا؟ سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے چھوٹے کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا, واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پھر ایک مرتبہ بولو بھائی نبی سے محبت کرتے اور کرتے. آپ نے بولا مصطفیٰ کا دامن. سب لوگ محبت کرتے ہو نبی سے؟ نہیں صحیح بولو کرتے ہو. ایک مرتبہ کیا ہوا مانو ہے, ٹائم ہے نا آپ کے پاس. ایک مرتبہ کیا ہوا, رات کا سناٹا چھایا تھا. بولو رات کا سناٹا, آسمان پہ چاند نظر آ رہا تھا اور صحابہ کرام رات میں ایک اوٹا سمجھ, ایک چوکھٹ پہ صحابہ کرام بیٹھے آپس میں قرآن حدیث کا مذاکرہ کرتے. ہماری طرح اوٹے پہ بیٹھ کے سب موبائل پہ بزی. پہلے تو کیا ہوتا تھا نا, اوٹے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے باتیں کرتے تھے, اب تو بات بھی بند ہو گئی. وہ اپنا بزی, کچھ معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام اوٹے پر بیٹھ کے چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن حدیث کی, اور رات کا سناٹا. بولو آسمان پہ چاند چمک رہا. بولو آسمان پہ چاند. اتنے میں وہاں سے ہمارے نبی کا گزر ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کیسا گزر ہوگا میرے پیاروں. گردن جھکی ہوئی, آنکھیں شرمیلی, اور ہمارے نبی کا وہاں سے گزر ہوا. صرف ہمارے نبی نے اتنا کہا سب کو دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے صحابہ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس ہمارے نبی چلے گئے. ہمارے نبی تو آگے بڑھ گئے, لیکن صحابہ آپس میں کہنے لگے ہاں کتنے خوبصورت تھے. دیکھو نا آسمان پہ چاند کتنا خوبصورت ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا وہ خوبصورت ہے یہ خوبصورت ہے. تھوڑی دیر میں صحابہ کرام نے آپس میں کیا کہا معلوم, فیصلہ تو یہی ہے, یہ چاند ہے وہ ماند ہے. یہ چاند ہے اور وہ ماند ہے. حقیقت میں چاند تو میرے. تو اب وہ جو صحابہ بیٹھے تھے نا, اس میں حضرت حسان بیٹھے تھے. کون بیٹھے تھے؟ حضرت. تو سب سے بڑے شاعر تھے. تو وہ کیا کہنے لگے, ارے تم لوگ چاند اور ماند کی بات کر رہے ہو, کہ میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح ہے. سنو میں میرے نبی پر شعر پڑھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. کہا میں میرے نبی کی خوبصورتی بیان کرتا. اے میرے پیاروں کاش ہم کو یاد ہوئے. حضرت حسان نے پڑھا وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. سبحان اللہ. ارے عربی نہ آتی ہوئے سبحان اللہ تو بولو. وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقَتْ
كأنك قد خلقت كما تشاء. کیا ترجمہ کیا معلوم؟ حضرت حسان نے فرمایا بہت سے حسینوں کو دیکھا، آنکھوں نے بہت سے حسینوں کو دیکھا، لیکن محمد جیسا حسین ہم نے نہیں دیکھا. بہت سی ماؤں نے بچے جنے مگر بی بی آمینہ کا جو لاڈلا مہکتا ایسا مہکتا ہوا پھول نہیں دیکھا. پھر سنا حضرت حسان فرماتے ہیں ہم نے نبی کو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک دیکھا، کوئی قصور کوئی عیب نظر نہیں آیا، ایسا لگتا اللہ نے پوچھ پوچھ کے ہی محمد کو بنا دیا. میرے پیارو چلو حضرت حسان نے شعر کا سب نے سنا، بات بولو سب اپنے اپنے. دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا اینا حسان، حسان کہاں ہے؟ تو کہیں فجر کی نماز میں تھے. کہا اللہ کے رسول یہاں آؤ ادھر آؤ. آئے کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا رات کو کیا پڑھا تھا؟ بولو بولو سبحان اللہ. رات کو میرے چہرے کو دیکھ کر کہا ذرا اللہ کے رسول وہ تو دوستوں میں پڑھ لیا، آپ کے سامنے. ہمارے نبی نے کہا پڑھو نا میرے سامنے پڑھو. سننا حضرت حسان رو پڑے. اللہ کے رسول نے کیسے محبت سے سنایا ہوگا، کتنے محبت سے سنایا ہوگا. وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان نے روتے روتے پورا شعر سنا دیا. ہمارے نبی نے فرمایا حسان میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرے چہرے کی تعریف کی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. حضرت حسان نے نبی کے چہرے کی آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے اللہ نے جنت کو. ہم لوگ کون نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بولو نا، ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر. سب محبت کرتے چشتی نے کیا جواب دیا؟ ہم کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھے تو بڈھے دکھتے، لیکن تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. میرے دوستوں میرے پیاروں رکھو رکھو، کیونکہ موت آ جائے گی معلوم نہیں پڑے گا. اور حدیث میں لکھا ہے کہ جیسا مرو گے ویسے قبر سے اٹھو گے. اب سمجھو موت آ گئی اور داڑھی نہیں آئی، بغیر داڑھی کے قبر میں بھائی ڈال دیں گے، روکے گا کوئی نہیں، ڈال. اور قیامت میں بغیر داڑھی کے اٹھیں گے اور نبی سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وقت اگر ہمارے نبی صرف ایک سوال پوچھیں، میرے کو تو بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے نبی ایک سوال پوچھیں گے دنیا میں تجھے میرا چہرہ نہیں پسند، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند، تو نے دنیا میں مجھے نہیں پہچانا، جا میں تجھے نہیں پہچانتا، کیا کریں گے میرے پیاروں؟ ایک ہی تو سفارش کرنے والے محمد، شفاعت کرنے والے ایک ہی ہے، بولو کون؟ سارے نبیوں کی شفاعت کرنے والے محمد ہوں گے تو کیا امتی کی سفارش نہیں کریں گے میرے دوست؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے خواجہ مجذوب، بولو خواجہ. ایسا یوں داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو پکڑو جن کی ہے پکڑو، بہت بڑی چیز ہو جائے گی، یوں پکڑو. خواجہ مجذوب داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کر دیا. بولو اللہ نے. ایک مرتبہ کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا یہ کیا داڑھی پکڑے تو اللہ معاف کر دے، تو ہم بھی پکڑ کے بیٹھے رہے، داڑھی پکڑ کے بیٹھے. خواجہ مجذوب نے کہا ایسے نہیں پکڑتا داڑھی، میں سوچتا ہوں قیامت قائم ہو گئی. بولو میں سوچتا ہوں قیامت، اور اللہ مجھے پوچھ رہا ہے، اللہ مجھے پوچھ رہا ہے. خواجہ مجذوب کہتے ہیں اللہ مجھے پوچھ رہا ہے کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا. خواجہ مجذوب بڑے شاعر تھے، بولو بڑے. انہوں نے جو اپنی کتاب میں لکھا نا اتنے پیار سے لکھا کہ میں قیامت میں اللہ کو کہوں گا. خواجہ مجذوب لکھتے میں قیامت میں کس کو کہوں گا؟ اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. خواجہ مجذوب کہتے میں اللہ کو کہوں گا تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے پیاروں تیار
میں نے بولو نا رکھو گے نا انشاءاللہ. دیکھو جو رکھا بولو سبحان اللہ, نہیں رکھا استغفر اللہ. لیکن کچھ لوگ میرے کو سمجھ میں نہیں آتے, ایسی پٹی بناتے چھوٹی ہے بھی نہیں بھی نہیں سمجھے نہیں سمجھے. میں ابھی آپ کو شروع میں بتایا نا, میں انگلینڈ گیا جاتا رہتا ہوں, تو ایک مرتبہ میں انگلینڈ گیا تو میرے کو ایک ملا, وہ مجھے کہتا ہے او قاری احمد علی, قاری احمد علی, ایسا جیسا تعجب میں میرے کو دیکھتا. میں نے کہا ہاں بھائی قاری احمد علی کیا پرابلم؟ کہا مولانا آئی ایم لسننگ یور بیان فرام 4 years, یعنی میں آپ کا بیان کتنے سال سے سنتا ہوں. میں نے کہا نام نہیں سنتا تو مجھے کہتا نہیں سنتا. میں نے کہا سنتا ہوتا تو میرے ہر بیان میں داڑھی, تیری داڑھی نہیں. اب اس کی ایسی پٹی بنی ہوئی تھی, مجھے کہتا ہے تو صحیح. میں نے کہا کیوں 4 سال میں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ اب وہ ہم لوگ انگریزی میں باتیں کر رہے تھے, وہ بھی میں تو ابھی آپ کے سامنے اردو میں بول رہا, اسی طرح باتیں کرتے جا رہے کرتے اس نے مجھے کیا کہا مانو, مولانا آپ لوگ جو داڑھی ایسا بولتے نا یہ نہیں برابر, ایک سائن ہو گئی, سگنیچر آف اسلام, سائن آف ایمان is complete, okay. وہ مجھے کہتا مولانا you don't know, ایسی چھوٹی سی داڑھی بناؤ. مجھے کہتا you don't know this is okay. میں نے کہا you don't know this is okay. پھر وہ اور اچھلنے لگا نانا مولانا. میں نے کہا کیوں جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے؟ میں نے کہا عجیب معاملہ ہے. میرے کو تو ایسے کارٹون ملتے, ایک میرے کو ملتا, میرے کو بولتا ہے مولانا داڑھی نہیں رکھنے. کیوں کیا ہو؟ اللہ کو نہیں پسند. اللہ اکبر کبیر, اللہ کو نہیں پسند. کہا بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی کہاں ہوتی؟ اللہ کو پسند ہوتا تو داڑھی والا پیدا کرتا. پیور بچہ پیدا ہوتا ہے داڑھی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کم بخت سارے دانت توڑ دے. یہ پیدا ہوا تو دانت تھے. ایک اور بات بھی بولا لیکن یہاں نہیں بولوں گا, کیونکہ صحیح میں میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے 4 طرح بال رکھے اور 5 طرح رکھنے کا حکم دیا. ہمارے نبی کے بال مبارک کبھی وفرا, کبھی لما, کبھی جمعہ 3, اور حجت الوداع میں حلق. وفرا کان کے درمیان, لما کان کی لو زلفے, اور جمعہ کان کی لو کے نیچے. یہ 3 طرح ہمارے نبی نے بال مبارک رکھے. اور حجت الوداع میں, اور جب صحابہ نے پوچھا بال کیسے رکھنا, ہمارے نبی نے فرمایا زلفے رکھو, اور اگر نہ بنتے ہو تو سارے بال ایک طرح کے رکھو. لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, یہاں معلوم نہیں ہے مدن پلی میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ یہاں بال نہ یہ علاقہ غریب بیٹھے ہوں گے یہاں پہ, ہاں میں دیکھ چکا. یہ علاقہ یتیم, اور پیچھے کا علاقہ زکات کا مستحق. ایسے وہ کڑک مرغی کا پر رکھا ہے. اچھا ایک تو ایسے بال ہوں گے, اوپر سے وہاں باہر بائک پہ بیٹھے گا. بائک پہ ایک تو آج کل بائک بھی ایسی دکھ رہی کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا معلوم ہی نہیں. تو بائک پہ بیٹھے گا اور یوں اٹھا گئی کیا ہوا بھائی, ایک تو بال کے ٹھکانے ہی نہیں ہوا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سٹائل ابھی بال کی آپ نے رکھی ہے نا, آپ سمجھتے ہوں گے دس از ویسٹرن سٹائل. نو, دس از ناٹ ویسٹرن سٹائل. ہاں 1400 سال پہلے بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کلمہ پڑھنے والے بندے ایسے ہوں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے اور کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس بال کا نام دیا قزعون, عربی میں قزعون, کہ سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہوں گے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان کے سر پر اترتی. ہم تو دیکھتے وہ 3-3 4-4 سال کے بچے کے بالوں کو ایسا کٹواتے, تو یہ گنہگار تو ماں ہی بنی, یہ جہنمی تو ماں بنی, لعنت والی تو ماں بنی. یہ ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ سمجھ دے. آج اللہ کے سامنے رونا ہونا ختم ہو گیا. وہ ٹی وی سیریل دیکھ کے کم وقت روتی ہے. ہاں ٹی وی سیریل دیکھ رہے ماں مر گئے, اس کی ماں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کیا آج تک آنسو جس کو ہمارے نبی نے کہا تھا رحمت ہے, اس کے تو آنسو بھی لعنت بن کے اترتے ہیں. یہ جینز پہنتے جینز. بولے گا تو سبھی بات کھول کے نہیں بولوں, ناراض تو نہیں ہے, تو میں پہلے ہی بولا ہوں گے تو کچھ کر بھی نہیں سکو گے, آئندہ نہیں بلاؤ گے. اور کیا ہے بلائیں گے نا. یہ جینز پہنتے جینز,
पहले ज़माने में हम लोगों की जब गरीबी चलती थी, हाफिज़ इकबाल तू भी गुजरा होगा, हाफिज़ इकबाल आप भी, वो हमारे कपड़े फटे होते थे। हम लोग जब ये मदरसे में पढ़ने वाले जितने मौलाना ना, सबको पूछो, मदरसे के ज़माने में सबके कपड़े, तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा कपड़ा या फटा हुआ है ना तो क्लास में बैठे तो ऐसा करके बैठते थे ताकि वो फटा हुआ किसी को दिखे, क्योंकि दूसरा बच्चा हमको क्या बोलते, भिखारी आ गया। तो वो ज़माने में कपड़ा फटा हुए तो शर्म आवे, आज जीन्स फाड़ फाड़ के बैठे, देखा कि नहीं, यहाँ से फटी हुई, यहाँ से कुछ घुटने के पास से फटी हुई। वो तो अच्छा हुआ मैंने सूरत में एक लड़के को देखा, बड़े बाप का बेटा है और मैं जानता हूँ उसके अब्बा को जानता, मैंने कहा ए भिखारी इधर आ, तो इतना गुस्से हो गया, सारे दोस्तों में कहता कारी साहब मेरे को भिखारी बोल के अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा तेरी पटलून फटी हुई है, वो जीन्स लेना था फटी, तो यूँ देखता है, कहता कारी साहब, हमारी गुजराती में बोलता तमने नहीं खबर, गुजराती आपको तो नहीं आती होगी ना, वो मुझे गुजराती में बोलता तमने नहीं खबर, यानी वो बोलना मांगता था आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है। मैंने कहा ये स्टाइल, कपड़ा फाड़ना स्टाइल? तो मुझे कहता मौलाना कारी साहब तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम लोग मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुझे कहता तुमको नहीं मालूम, वो फला पिक्चर में मुझे नाम भी लिया, कोई हीरो का भी नाम लिया, कहा उसने ऐसी जीन्स पहना तो जवानों ने उसकी कॉपी में ऐसी फटी हुई जीन्स पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना, बाद में हंस लेना, नहीं समझे? मालूम नहीं क्या हाल होता है, बयान में बैठने को भी शर्म आती। इसलिए मेरे प्यारों देखो, मैं हंसते हंसाते आपको बात कह रहा हूँ, लेकिन सीधी बात कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा का दामन